اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ مومنون کے 5ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ کئی نافرمان قوموں کو عذاب میں اس لیے مبتلا کیا گیا کہ وہ اپنے غلط روش کو چھوڑ دیں، لیکن وہ لوگ نہ تو احکامات خدا بندی کی نافرمانی سے باز آئے، نہ انہیں کوئی شرمندگی ہوئی، نہ انہوں نے کوئی توبہ کی اور نہ کوئی گریہ زاری کی۔ ان کی اس بےہودہ روش کا انجام یہ ہوا کہ ان پر ایک سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا گیا۔ سختی اور مصائب نے ہر طرف سے آ گھیرا، ان کی آس ٹوٹ گئی اور وہ بے دستہ پا ہو کر مایوس پڑے رہ گئے۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ مومنون رکوع نمبر 5 جو کہ آیات 78 سے 92 تک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہی جس نے پروان چڑھائی تمہاری سماعت، بصارت اور افادہ۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت تھوڑا تم شکر گزار ہوتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے بکھیر رکھا ہے تمہیں زمین میں۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاتے ہو۔ افیدہ فے الف دال سے بنا، باطن کی آنکھ، ان رائے اس کائنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہاں سب کچھ اسی کا بنایا ہوا ہے، وہی اس کا خالق اور مالک ہے، اور وہی اپنی تمام مخلوقات کی حاجات کو پورا کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے جسمانی، نفسانی، روحانی صلاحیتیں اور ہر طرح کے وسائل مہیا کر رکھے، لیکن اکثر لوگ ان وسائل کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ ان چیزوں کو اپنی ذات کی حقیقی نشو و نما کے لیے خرچ کریں، وہ انہیں اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں صرف کرتے ہیں، جو کہ ان نعمتوں کی ناشکری ہے۔ اس خالق اور مالک کائنات نے بنی نوع آدم کو اس زمین میں بکھیر رکھا ہے۔ ہر کسی کو ایک مولت عمل ملی ہوئی ہے، اور اپنی عمر کے خاتمے پہ ہر کوئی اسی کی طرف لوٹ کر چلا جاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہی جو حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے، اور اسی کا ہے اختلاف لیل و نہار۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے کہا اسی کی مثل جو کہا ان سے پہلو نے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، انہوں نے کہا کیا جب ہم مر گئے اور ہم ہو گئے خاک اور ہڈیاں، کیا ہم ضرور مبعوث کیے جائیں گے؟ اس خالق اور مالک کائنات نے زندگی اور موت کا نظام وضع کر رکھا ہے، اور وہی غیب، ظاہر اور غیب کے اس نظام کو چلا رہا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنے والوں کو خوب دکھائی دیتا ہے۔ موت وہ حقیقت ہے جس سے کوئی بھی انکار نہیں کرتا، اور انسان اس قدر بیوقوف ہے کہ وہ موت سے ڈرتا ہے، حالانکہ موت ہی انسان کی سب سے بڑی محافظ ہے۔ ملکل موت کی جہاں یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جان قبض کرے، وہاں ملکل موت کی یہ بھی ڈیوٹی ہے کہ وقت معین سے پہلے کسی آدمی کی جان قبض نہ کرے۔ موت سے آپ ڈریں یا نہ ڈریں، اگر عمر باقی ہے تو ملکل موت اس بات کا پابند ہے کہ آپ کو اس دنیا سے نہ لے جائے، اور اگر وقت پورا ہو گیا ہے تو آپ ایک سیکنڈ بھی اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔
یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی فرد اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ موت کی طرح دوبارہ اٹھایا جانا بھی حقیقت ہے، لیکن جو لوگ عقل و فہم سے کام نہیں لیتے وہ اس حقیقت کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم مر کر خاک ہو گئے تو ہمیں دوبارہ اٹھا کھڑا کیا جائے گا۔ یہ لوگ کوئی نئی بات نہیں کر رہے، بلکہ ان سے پہلے کے لوگ بھی اسی طرح کی باتیں بناتے آئے ہیں، اور کچھ لوگ تو اسی دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس حقیقت کے بالکل انکاری ہیں۔ جیسے کہ سورہ انعام میں ارشاد ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ہے کچھ مگر زندگانی دنیا کی، نہیں ہے ہمیں اٹھا کھڑے کیے جانا، جبکہ کچھ لوگ اس حقیقت کو جادو قرار دیتے ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، اور اگر آپ ان سے کہیں کہ تم باز کیے جاتے ہو موت کے بعد، تو ضرور کہتے ہیں جو کفر کر رہے ہیں نہیں ہے یہ مگر ایک جادو کھلا۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، تحقیق وعدہ دیا کہ ہمیں اور ہمارے باپ دادوں کو بھی یہیں پہلے سے، ان هذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ مگر کہانیاں پہلوں کی۔ کل من الارض ومن فیہا، کہ کس کی ہے زمین اور جو کوئی اس میں ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کا۔ قل افلا تذکرون، تو کیوں نہیں تم یاد دہانی حاصل کرتے۔ موت کے بعد اٹھائے جانے کے منکر یہ بات بھی کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی اسی طرح کی باتیں بتائی گئیں، ایسی چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، یہ تو محض پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں ارشاد ہے، ظلم میں ہیں جو کفر کر رہے ہیں کہ وہ ہرگز نہیں اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ کہہ دیں کیوں نہیں، اور قسم میرے رب کی ضرور اٹھائے جاؤ گے تم، پھر ضرور بتلائے جاؤ گے تم جو عمل تم نے کیے، اور یہ اللہ تعالیٰ پہ بہت آسان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اب بھی قرآن کریم کے بیان کردہ حقائق کو قصے کہانیاں سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تو ہماری بایوگرافی ہے۔ جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، تحقیق ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک کتاب جس میں تمہارا ہی ذکر ہے، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ مرنے کے بعد اٹھا کھڑے کیے جانے کی حقیقت کا انکار کرنے والوں سے اگر یہ پوچھا جائے کہ یہ زمین کس کی ہے تو فوراً کہہ دیں گے اللہ تعالیٰ کی۔ اگر وہ تھوڑی دیر اس زمین پہ غور کریں تو انہیں یہ حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ ان کے اپنے اور زمین پہ پائے جانے والی دوسری مخلوقات اور دیگر تمام اشیاء، ان کے جسموں کی حقیقت بھی مٹی کے سوا کچھ نہیں۔ قل من رب السماوات السبع، کہ کون رب ہے 7 آسمانوں کا، ورب العرش العظیم، اور رب عرش عظیم کا۔ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ہے۔ قل افلا تتقون، تو کیوں نہیں تم تقوی کرتے۔ اسی طرح اگر ان کافروں سے یہ پوچھا جائے کہ پوچھا جائے کہ 7 آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے تو جھٹ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ یعنی وہ اس حقیقت کو مان رہے ہیں کہ جس طرح تمام مادی اشیاء کا خالق اور مالک اللہ ہے، اسی طرح تمام غیر مادی اشیاء کا رب بھی وہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس خالق اور مالک حقیقی کی نافرمانی سے باز نہیں آتے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کہ کس کے ہاتھ میں ہے اقتدار و اختیار ہر شے کا، وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور وہ پناہ دیتا ہے اور نہیں کو پناہ دے سکتا اس سے اگر تمہیں علم ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ، یہ کہیں گے اللہ تعالیٰ کے، کہ تو تم کہاں سے سیر زدہ ہوتے ہو۔ بَلْ أَتَيْنَاهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، بلکہ ہم نے پہنچا دیا ہے انہیں حق کے ساتھ اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔
اگر ایسے لوگوں سے یہ پوچھا جائے کہ اس نظام کائنات میں موجود ہر شے کا مالک کون ہے اور جس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی تمام مخلوقات کی حفاظت فرماتا ہے جبکہ کوئی بھی اس کے مقابل کسی چیز کو پناہ نہیں دے سکتا، تو یہ منکرین حق فوراً کہیں گے اللہ تعالیٰ۔ ان سے پھر پوچھا جانا چاہیے کہ جب تمام مادی اور تمام غیر مادی اشیاء کا خالق اور مالک اللہ ہے اور پوری کی پوری کائنات پر اسی کا بلا شرکت اقتدار اختیار ہے، تو پھر اس کی باتوں پہ ایمان لانے اور ان پہ عمل کرنے سے کون سی چیز آڑے آ رہی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں تک پیغام حق پہنچ چکا ہے اور یہ اپنے دعووں میں بالکل جھوٹے ہیں۔ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، نہیں اخذ کی اللہ تعالیٰ نے کوئی اولاد اور نہ اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، جب ہی لے جاتا ہر الہ جو اس نے خلق کیا اور ضرور چڑھ دوڑتا ایک دوسرے پہ۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو توصیف یہ کرتے ہیں۔ عالم الغیب و شہادت فتعالی عما یشرکون، علم رکھتا ہے غیب اور شہود کا، بس وہ بالا تر ہے اس سے جو شرک یہ کرتے ہیں۔ حقیقت ناشناس اور ناشکر لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے بالکل غلط ہے، اور اسی طرح یہ بات بھی بے حقیقت ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ بھی ہے۔ بفرض محال اگر اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو پھر ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کے الگ ہو جاتا اور اپنی برتری چاہنے کے لیے دوسرے خداؤں پہ چڑھ دوڑتا، اور یوں نظام کائنات درم برم ہو کر رہ جاتا۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے، اگر ہوتے زمین و آسمان میں اور الہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ضرور دونوں میں فساد برپا ہو جاتا۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ رب عرش کا اس سے جو وصف یہ بیان کرتے ہیں۔ اس خالق اور مالک کے حقیقی کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہر چھپے اور ہر ظاہر کا مکمل علم رکھتا ہے، اور وہ ان تمام باتوں سے اعلیٰ و بالا ہے جو یہ کم فہم لوگ بیان کرتے ہیں۔ 5ویں رکوع کا خلاصہ، اس کائنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے۔ وہی خالق اور مالک اپنی تمام مخلوقات کی حاجات پوری کر رہا ہے۔ اس نے ہمیں اپنا مقصد تخلیق حاصل کرنے کے لیے ہر طرح کے وسائل مہیا کر رکھے ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کا غلط استعمال کرتے ہیں اور ان چیزوں کو اپنی ذات کی حقیقی نشو و نما اور مخلوق خدا کی بڑائی کی بجائے ذاتی خواہشات کی تکمیل میں خرچ کرتے ہیں، جو کہ ناشکری ہے۔ کائناتی نظام ایک دائرے کی حرکت کی طرح کام کر رہا ہے، چیزیں غیب سے شہود میں آتی ہیں، اپنا مظاہرہ پیش کر کے غیب میں ہی لوٹ جاتی ہیں۔ باقی چیزوں کی طرح ہماری زندگی کی طرز بھی اسی قانون کے تحت ہے۔ رب کریم کی نشانیاں اس کائنات میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں، لیکن ان سے سبق وہی حاصل کرتے ہیں جو غیر جانبدارانہ انداز میں ان پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کو صحیح طور پہ سمجھنے اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔